معلومات، یہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے انفارمیشن کے لیے. جیسے کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو کیسے ہم کہتے ہیں اس کی معلومات مجھے چاہیے، کیا آپ کو اس کی معلومات ہیں، ایسا پوچھتے ہیں نا. یہ اردو جیسا ہی ورڈ ہے. معلومات، معلوم، جانے پہچانے. شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں. فمن پس جو فردا نیت کر لے، فرض کر لے، لازم کر لے، کس پہ؟ اپنے اوپر. فی ہننا، ان میں، الحج، حج کی. پس لانے، فلا تو نہیں، رفثا، بے حیائی کی بات. رفث کہتے ہیں الجماع والافحاش للمرأة بالکلام، یعنی جمع کرنا یا اس کے متعلق بات کرنا. کلام کی حالت میں آپ سب جانتے ہیں کہ جمع کرنا اور اس کے متعلق جتنی چیزیں ہیں جیسے مباشرت کرنا، بوسہ لینا، ان باتوں کا عورتوں کی موجودگی میں، ایون کہ مردوں کے معاملوں میں بھی ذکر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. اور رفض کا ادنا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جمع وغیرہ کا ذکر جس زبان سے کیا جائے یا فحش باتیں کرنا، ایون کہ دبی زبان سے ایسے ذکر کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے. اشاروں کناؤں میں جمع کا ذکر کرنا، اپنی بیوی سے کہنا کہ احرام کھل جانے کے بعد ہم جو ہے اپنا تعلق اس طرح کریں گے، یا چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ سب چیزیں رفض میں شامل ہیں یا داخل ہیں. احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں. اور لا نہیں، فسوق اور نہ نافرمانی کے بات ہو یا کام ہو. فسوق کہتے ہیں جمیع المعاصی کلہا، تمام گناہ چاہے چھوٹے ہوں بظاہر یا بڑے ظاہر پوشیدہ، ہر قسم کی اس میں شامل ہیں. حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پس جو فرض کر لے، نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی. اور لا نہ جدال، جھگڑا. ایسی گفتگو کرنا ہوتی جس میں فریقین یعنی دونوں طرف سے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو جب غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی تو ہوتی ہے. تو یہ ہے ولا جدال، اور نہ جھگڑا. الحج، حج میں. پھر بتایا جا رہا ہے کہ تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں. ویسے بھی یہ چیزیں درست نہیں، لیکن ان میں خصوصی طور پر اور وما اور جو تفعلو تم کرو، ما تفعلو اور جو تم کام کرو، من خیر نیکی سے، یعلمہ اللہ اس سے جانتا ہے اللہ تعالی. اب جو نیکی کا اپوزٹ چیزیں تھی وہ تھوڑی تھی، ان کی وضاحت کر دی گئی، جبکہ نیکی کا دائرہ بہت وسیع ہے. چھوٹی بڑی یعنی جس طرح بھی نیکی ہو آپ کرو کیونکہ سونا رب اس سے خوش ہوتا ہے. وَتَزَوَّدُوا اور سفر کا توشہ تیار کرو، زیادہ راہ لے لیا کرو. وَلَا تَزَوَّدُوا اور سفر کا توشہ تیار کرو یا زیادہ راہ لے لیا کرو. فَإِنَّ اور بے شک خیرہ سب سے بہتر، الزاد توشہ یا زیادہ راہ کیا ہے؟ التقوی پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا. اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر جو زیادہ راہ ہے یا توشہ ہے وہ ہے پرہیزگاری. واتقون اور ڈرتے رہو کس سے؟ کریم رب سے. اور ڈرتے رہو مجھ سے. یا یہ حروف ندا ہے. اولی الالباب اے عقل مندو. باب یہ لب کی جمع ہے. اور لب کیا کہتے ہیں؟ مغز کو. جیسے کوئی بندہ کہانی یا بات یا کوئی اس طرح کر رہا ہو
تو پھر کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا لب لباب یہ ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے۔ جس طرح کوئی بھی سٹوری ہو تو اس کا خلاصہ ہوتا ہے نا، سمری یا لب لباب، تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ یقیناً یہ اردو کے ورڈ ہیں، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور انسانی جسم کے اندر بھی سب سے بہترین کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کا دماغ، یعنی عقل جو ہے وہ انسان کا بہترین چیز ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بکرے کا مغز ہوتا ہے، اور اسی طرح کوز ایٹسٹرا کا۔ جب کسی بھی چیز کے مغز کو کہا جاتا ہے، جیسے بادام کا ہو، جو گریاں ہوتی ہیں، جو والنٹ یا ان چیزوں کی، ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے 4 مغز بچوں کو کھلاؤ، تو یہ یہی چیز ہے۔ یہاں پہ بھی رب ذوالجلال عقل کے والوں سے ہی کہہ رہے یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ جو عقل رکھتے ہیں وہی عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہی بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سارا جسم ان کا بہت خوبصورت ڈیل ڈول والے صحت مند لوگ ہوتے ہیں، جب دماغ نہیں ہوتا تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں عقل والوں کو مخاطب کر کے کریم رب کیا کہہ رہا ہے؟ اے عقل مندو، ڈرتے رہو مجھ سے۔ اور دانائی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی سونے سے ڈرنا چاہیے۔ تفسیر کرتے ہیں، الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے چند معلوم مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذی القعدہ کو بھی حج کے مہینے اسی لیے کہا گیا کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست نہیں۔ لوگوں نے شروع سے جیسے تفسیر پڑھی تھی سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الف لام میم جب شروع کیا تھا، سورہ بقرہ کی ابتدا کی تھی، اور اس میں ہم لوگوں نے درجہ بدرجہ نماز کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد روزوں کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، مولا کریمہ ہمیں ایسا اپنی نسل میں سے بندہ پیدا فرما۔ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آئی، جو قرآن کریم پڑھائے، تزکیہ نفس کرے، اور پھر انہوں نے اسپیشلی مناسک حج کے بارے میں بھی اللہ سے دعا کی تھی۔ پچھلی آیت میں ہم نے احکام کچھ پڑھے حج کے، یعنی چند احکام بیان کرنے بعد یہاں پھر کریم رب جو ہے حج کے احکام اور جو آداب ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں فرمایا کیا جا رہا ہے کہ حج کے چند مشہور اور معروف مہینے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا۔ انفرد فیہن الحج، تو جو اس میں حج کو لازم کر لے، یعنی جو شخص احرام باندھ کر یا ہدی کا جو جانور ہے وہ لے کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، تو اس پر کچھ چیزیں جو لازم ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہے رفث سے بچنا۔ رفث سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یا فحش کلام کرنا۔ فسوق سے بھی بچنا، اور اس میں فسق کا معنی بھی آپ کو بتایا گیا، گناہ اور برائی کے سارے کام جن کے ادھر تذکرہ ہے ان سے بچنا۔ جدال سے خصوصی طور پہ بچنا چاہیے، کیونکہ سے ہم بچیں گے نہیں تو اصل توجہ ہماری عبادت کی طرف نہیں رہے گی، اور ان چیزوں میں الجھ کے اصل کام سے ہم ہٹ جائیں گے تو سفر میں بہت سارے مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، تو وہاں خصوصی طور پہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں نے عمرہ کیا، وہاں دیکھا تو تھوڑا مجھے حیرت بھی ہوئی کہ یہاں پہ بھی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی انشاءاللہ ٹائم ہوتا ہے تو میں ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ گناہ کے کام یہ ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے اس لیے اس عبادت کے دوران اس سے اسپیشلی بچنے کی یعنی خصوصی طور پہ کریم رب تاکید کر رہا ہے۔ تو جب اللہ آپ کو یہ موقع دے تو آپ کوشش ضرور کریں کہ ان چیزوں سے ضرور بچیں۔ خوف خدا یہ انسان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے ٹائم نکال لیا جاتا ہے باہر طور پر۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ وما تفعلوا من خیر،
اور تم جو بھلائی کرو. برائیوں کی ممانعت کے بعد نیکیوں کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ بجائے غلط کاموں کے تم تقوی اختیار کر لو اور بجائے لڑائی اور جھگڑا کے اخلاقی حمیدہ کی طرف تم لوگ توجہ دو. وہ اپنے اخلاق جو ہیں ان کو درست کر لو. حج کے دنوں میں تو نیکیوں کے اتنے مواقع بندے کو میسر آتے ہیں. وہاں تو ابھی ویسے عام زندگی میں بھی نیکیاں کمانا بہت آسان ہے. رستے میں سے ایک کانٹے دار چیز، لوگوں کو تکلیف دینے چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی نیکی ہے. کسی سے بھلی بات کر لینا، یہ بھی نیکی ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ بھی بڑی نیکی کا کام ہے. اسی طرح روزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، بھی ایک تربیت کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ غیبت سے بچ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہر غلط کام سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. وہ اصل میں ہمیں ایک ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے. ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، جبکہ بھوک پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر چیز بھی میسر ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، تو ہم لوگ حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، تو حرام کیوں نہیں. اسی طرح یہ حج یا عمرے کے جب مواقع ہم لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو ان دنوں میں بھی ہم لوگوں کو خصوصی طور پہ بچنا چاہیے، اور ہم بچ سکتے ہیں. عام روٹین میں بھی آپ اپنی زبان کی طرف خصوصی طور پہ توجہ دیں کہ یہ زبان آپ کو بلندی پہ بھی لے جا سکتی ہے اور اتھا گرائی میں بھی. اور اگر آپ کو اس پہ کنٹرول حاصل ہو گیا تو سمجھیے کامیابیاں آپ کا مقدر بن جاتی ہیں. بہرحال یہ نیکیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے. آپ کوئی بھی نیکی کا کام اس کو غنیمت جانیں. خصوصاً میں نے آپ کو عرض کیا حج کے دنوں میں وہاں بوڑھے ہوتے ہیں، بعض غریب ہوتے ہیں، یعنی آپ کچھ بانٹنا چاہیں تو وہ بھی بانٹ سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، عبادات تو آپ کی ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہیں، وہ بھی کرنی چاہیے بڑے ایکٹیو ہو کے. لیکن جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی آپ کوشش کیا کریں کہ اس میں ہمارا نمبر 1 ہو، اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. کہ اگر کسی کے لیے آپ کریں گی تو پھر ہوگا کہ یہ بندہ آگے ریوارڈ میں بھی ہمیں دے، تو اس طرح نیکی کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ لفظ یا علم اللہ، اللہ جانتا. اور ہمارا ایمان کیا ہے، ہم چھوٹی نیکی کریں، بڑی نیکی کریں، ظاہراً کریں، چھپ کے کریں، ایون کے دل میں کوئی اچھی نیت کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو نیکیوں کی ابتدا ہو جاتی جب خالی بندہ نیت بھی کر لیتا ہے. یقین مانیے نیکیاں کمانا بہت ہی آسان کام ہے. آپ ذرا ہاتھ تو بڑھائیے نیکیوں کی طرف، میں توقع رکھوں. وَتَزَوَّدُوا، اور سفر کا توشہ بھی لے لو اور زیادہ راہ لے لو. شان نزول اس کا یہ ہے کہ یمنی لوگ جہاز کے لیے بغیر سامان سفر کے روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور یہ توکل کا بڑا ہی غلط مفہوم ہے. اور ضمناً ساتھ یہ بھی بتا دو کہ ہمارے ایشیا کے بہت سارے لوگوں کو توکل کے غلط تصور نے معذور کر کے رکھ دیا ہے. توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان محنت کرے، رزلٹ اللہ پاک پہ چھوڑ دے، ہلانا چھوڑ دے، کہیں اللہ دے گا، اللہ دیتے، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں. لیکن جو صحیح توکل ہے وہ کرنا ہمیں چاہیے. بہرحال شان نزول آپ سن رہے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر یہ یمنی لوگ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی غصب اور خیانت کے مرتکب بھی ہوتے تھے. جب ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو پھر اس طرح بھی کرتے تھے. تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حکم ہوا کہ سفر کا سامان لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو اور سوال نہ کرو، کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں. پیٹ کی طرف توجہ نہیں دو بلکہ روح کی طرف بھی توجہ دو، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی بہترین زیادہ رہا ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح دنیوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازم ہے. دیکھیں جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں یا گاؤں سے کسی دوسرے گاؤں میں جا رہے ہوتے ہیں تو تب بھی کیا کرتے ہیں کہ سامان جو ساتھ لے جا سکتے ہوتے ہیں، ضروری سامان ساتھ لے جاتے ہیں، نہیں تو ساتھ پیسے لے کے جاتے ہیں.
حضرات ہوں تو وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کا بھی اسی طرح بیوی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور چیزیں رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو بیویاں ہوتی ہیں اپنا اپنے بچوں اور اپنے شوہر کا سامان رکھ رہی ہوتی ہیں. تو جس طرح دنیوی سفر کا اہتمام ہوتا ہے اسی طرح ہمیں آخرت کے سفر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور ہم عورتیں خصوصی طور پہ جب کہیں جا رہی ہوتی ہیں تو دیکھیں کہ اپنے جو میک اپ کا بھی سامان ہوتا ہے وہ بھی ساتھ رکھتے ہیں کہ کہیں کسی کے سامنے ہم جائیں تو ہم لوگ تھوڑا جو ہے خراب نہ لگے، بلکہ اچھے طریقے سے ہم لوگ بن سور کے جائیں. اور شیشہ ساتھ رکھا ہوتا ہے، کنگھی ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہے، میک اپ کا سامان رکھا ہوتا ہے. تو جس طرح یہاں ہمیں بن سور کے جانے کی اتنی ہوتی ہے کہ بہتر لگیں، تو وہاں تو ہمیں بہترین لگنا چاہیے. کہاں؟ آخرت کے گھر میں. فرمایا گیا واتقونی، اور ڈرو مجھ سے. اب ضمن سا یہ بھی بات بتا دوں، یہاں پہ ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ کہا گیا واتقونی اور مجھ سے ڈرو، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آیا. اب کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے. یہی ہے نا. تو اگر اللہ سے نہ ڈرے، کسی وجہ سے سام چیز ہوتا ہے اور آگ ہے اس سے بھی تو ہم لوگ ڈرتے ہوتے ہیں، چوروں سے ڈرتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں. ہمیں شرک کبھی اور بھی اس کا علم بھی ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. فطری ڈرنا ہوتا ہے، اور یہاں جو ڈرنے کا حکم ہے وہ اللہ سے ڈرنا، تاکہ ہم لوگ کوئی گناہ کے کام نہ کرنے. اور اللہ فرما رہا ہے واتقونی یا اولی الالباب، عقل والے کہہ کر رب مخاطب کر رہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے. خوف الہی. جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کون سے لوگوں میں شامل ہوگا؟ بے وقوفوں میں، بے عقلوں میں. کیا آپ چاہیں گے؟ یقیناً نہیں. اور عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے. اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی ہے، بے وقوفی ہے. جیسے ابو جہل، اور وہ کیا تھا؟ بے عقل تھا، بے وقوف تھا. اور حضرت بلال بڑے سیانے تھے کہ وہ لا الہ پڑھ گئے، اپنی آخرت کو سنوار لیا. لفظ ہے یا اولی الالباب، اے عقل مندو. یا یاد رکھے یہ حروف ندا ہے. اب اس پہ بھی بہت سارے جھگڑے شروع ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. علم سے ناواقفی کی وجہ سے یہ سارے جھگڑے ہو رہے ہیں، اور جن کے پاس علم ہے وہ محض فتنہ پھیلانے کے لیے اس چیز کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے لیے یا نہیں یوز ہونا چاہیے. یا تو حروف ندا ہے. اگر آپ سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھیں لقد جاءکم رسول والی، تو اس میں کیا؟ مانت تمہاری علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور اس میں کیا؟ رؤوف اور رحیم. یہ تو اللہ کے نام ہے، لیکن اللہ نے تو اپنے محبوب کو بھی نام یہ دے دیے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی صفات ہیں یا جتنے نام ہیں ان کے ذاتی ہیں، جو مصطفیٰ کریم کی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں. اللہ نے تو اپنے محبوب کو نام تک دے دیا اور ہم یہاں پہ پھنس کے بیٹھ گئے کہ میں آپ کو مخاطب کرتی ہوں، یا میں اپنے ماں باپ کو کال کرتی ہوں، یا آپ اپنے کسی عزیز و اقارب کو کال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے بھائی، اے ابو، یہ کہتے ہیں نا. کوئی بندہ فسادی یہ کہے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، بندے کی نہیں، تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں ایک بہت بڑا غلط طریقہ ہے. پہلی بات تو یاد رکھیں دور سے سننا اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ تو دور ہے ہی نہیں. قرآن کریم میں کیا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں محبوبہ پوچھیں تو انہیں بتا دینا فإنی قریب، میں تو قریب ہوں. دوسرا، آپ کی ایجادات نے، انسانوں کی ایجادات نے اگر دور سے سننے کو درست قرار دے دیا اور دور سے یہ باتیں کر رہی ہوتے ہیں، تو کیا اللہ کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنے نبی کو وہ سنوا نہیں سکتا؟ ہمارا اعتقاد اللہ کی قدرت پہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہزاروں میل دور سے سنوا سکتا ہے. کی ایجادات نے تو اس عقیدے کو تقویت دیے. دیکھیں سائنسی ایجادات ہیں. بیٹھے ہم لوگ کیسے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ادھر سے ہم نے میسج کیا، اگلا بندہ رپلائی کر رہا ہوتا ہے، دور سے لکھا ہوا آ جاتا ہے ٹائپنگ. اگر ہم نے ادھر سے کوئی ریکارڈنگ بھیجی، اگلا بندہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایسے. اگر ہم لوگ دیکھیں رسول اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں جان سکتے، تو دیکھیں میرے اپنے غیر مسلم سٹوڈنٹ آج کل وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہی کیا ہر چیز سے محروم کرنا تھا.
تو یہ اپنے عقیدے کو پلیز درست کیجیے. لوگ نہ صرف دور سے یہ چیٹ کر سکتے ہیں، وائس سن سکتے ہیں، بلکہ ابھی تو ویڈیو کالز ہوتی ہیں. دوسرا بندہ کیا بات کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کیا کیا حرکات کر رہا ہے، کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ دیکھ اور سن سکتے ہیں. اگر عام شخص کا یہ عالم ہے تو کیا نبی اللہ کی قدرت سے نہیں سن سکتے؟ پھر ایک اور چیز، زندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مردوں کے لیے نہیں. تو دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، جب آپ قبرستان میں جاؤ تو کیا کہو، السلام علیکم یا اہل القبور. یہ نہیں کہ اے قبر والے، اہل القبر نہیں، اہل القبور، جتنے لوگ ہیں سب کو جو ہے وہ سلام کر رہا ہوتا ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ جب آپ ایسا کہتے ہو تو جو قبروں میں ہیں وہ جواب دیتے ہیں، مردے آپ کو جواب دیتے ہیں مگر آپ سن نہیں سکتے. عام مردوں کا یہ عالم ہے تو نبیوں کی شان کیا ہوگی. قرآن کریم میں ہم نے پڑھا جو معاذ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو. حالانکہ ہم لوگ خود انہیں کس منو مٹی کے نیچے دیکھ کے آتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں انہیں مردہ مت کہو. اللہ نے کہا سو ہم نے مان لیا. اور ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی کو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ ہماری بارگاہ میں وہ پیش کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی محبوبہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تب بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تب بھی. یہ واضح ورز ہے. آج ہم لوگ دور سے تو فوراً جو بھی پڑھتے ہوتے ہیں، جس طرح بھی اللہ چاہتا ہوتا ہے وہ سنوا دیتا ہے، سنوا سکتا ہے، جس طرح بھی سنوائے، یہ اللہ کی اپنی شان ہے. اسی حدیث طیبہ کا اگلا حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے جو نبیوں کے اجساد ہیں جسم میں ان کا زمین پر یعنی اجساد کو کھانا حرام قرار دیا جاتا ہے، قرار دیا ہے. اللہ اپنے انبیاء کو رزق بھی دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں معراج والی رات کو عملی ثبوت بھی ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے تو کیا فرمایا کہ حضرت موسیٰ اندر کھڑے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. یہاں بھی اللہ کی قدرت کاملہ کے تحت اپنے قبر انور میں، جیسے آج بھی مصطفیٰ کریم اپنے قبر انور میں جلوہ افروز ہیں. ہم جیسے درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر وہ اپنے، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی طاقت سے تو یہ چیز درست نہیں. ہاں اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں جائز ہیں. اور پھر دیکھیے اگر کہیں کہ اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور کے اوپر جا کے سارے لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حروف ندا 5 ہیں، ایک نہیں. جیسے نماز کے اندر واجب ہے آیت الکرسی میں، اس میں ہم کیا کہتے ہیں ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام، تو یہ واجب ہے. تو اللہ نے تو نماز کے اندر بھی رکھ دیا. کریم رب کیا فرما رہا ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو. یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے کریم رب نے خطاب فرمایا. یہ کام نہیں کریں گے، جو یہ بات نہیں مانیں گے، تو عقل مند کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہم پسند کریں گے کوئی ہمیں بے وقوف کہے؟ ہم نے کیا سیکھا کہ رفض، فسوق اور گالی گلوچ، بد زبانی، یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور خصوصاً حج میں تو بالکل بھی نہیں. تو ساتھ ایک حدیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے. خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. اور کسی میں کوئی عیب ہو تو اس کو بھی غلط ملت جیسے ہم لوگ القاب سے پکارتے ہیں، اس سے بھی ہم نے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. قرآن کریم ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ دوسروں کو برے القاب سے یاد کرنا وہ بھی فسق ہے. دیکھیے کہ یہ غلط کام ویسے بھی حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. یہ سورۃ التوبہ 136 آیت میں کریم رب فرما رہا ہے ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اس طرح حرم میں بھی یہ حرمت بڑھ جاتی ہے. حج میں کریم رب فرما رہا ہے یعنی حرم میں جو الحاد اور بے دینی کا ارادہ کرے اسے ہم المناک عذاب دیں گے. وہ بندہ اللہ کے حکم کے مطابق یعنی ہر برے کام سے بچ کے صحیح طریقے سے وہ حج ادا کرے گا، عمرہ ادا کرے گا،
یہ خوشخبری ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، نہ رفث کرے نہ فسق کرے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اپنے پیدا ہونے کے دن تھا، یعنی اتنا ستھرا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس پہ کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ ایک اور بھی حدیث طیبہ ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص اپنا حج پورا کرے اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے ایذا نہ پائیں، اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مومن کی پہچان وہ بھی ہم نے حدیث طیبہ میں پڑھا تھا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، کیا لوگ محفوظ ہیں آپ سے؟ کریم رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے وہ یہ بھی سیکھا تھا کہ نیکیوں کا دائرہ وسیع ہے، تو ہمیں کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہیں کرنی چاہیے، نیکی نیکی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی قرآن کریم میں پڑھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یعنی جتنی چھوٹی بھی کوئی نیکی ہوگی، یرا کوئی بھی چھوٹی نیکی ہوگی تو وہ بھی آپ کے کام آئے گی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو بھی آپ کام کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس سے جانتا ہے، تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اور دوسرا ایک اور آیت کریمہ سورۃ الاعراف میں بڑی پیاری، بڑے میٹھے بول، جیسے ہم اپنے لباسوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، یہ میرے ادھر سے لباس ادھر ہے تو کپڑا ادھر ہے تو میچنگ ایسے ہے نا، دھیان دیتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو وہاں کریم رب فرما رہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، کیا پرہیزگاری کا لباس بہتر لباس ہے، یعنی خشوع ہو، خضوع ہو، تقوی کے باطنی لباس سے بھی بندے کو خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لباس اس ظاہری لباس سے کہیں زیادہ بہتر اور نفع دینے والا ہے۔ اسے طیبہ بھی سن کے من کو ٹھنڈ پہنچاتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کچھ کھو گے نا تو آخرت میں پاؤ گے، یہاں کا توشہ وہاں فائدہ دے گا۔ اور لاسٹ میں کریم رب عقل مندوں کو مخاطب کر رہا ہے، ذرا آپ سوچیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کوئی عقل مند نہ کہے؟ یقیناً آپ چاہیں گے کہ آپ کو عقل مند کہا جائے، اور آپ ہیں ہی عقل والے۔ تو کریم رب فرما رہے ہیں عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی میرے عذابوں سے، میرے پکڑ دھکڑ سے، میری گرفت سے، میری سزاؤں سے ڈرو، اور پھر میرے احکام کو جو میں نے دیے ہیں اس کی تعمیل کرو، میرے ارشاد کے خلاف نہ کرو تاکہ نجات پا سکو۔ یہی عقلی امتیاز ہے۔ بچوں کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے بچوں پڑھو، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو، ابھی کھیل کود میں لگے رہو گے تو آخر میں کیا ہوگا؟ فیل ہو جاؤ گے۔ اور سیانا بچہ کون سا ہوگا میرا؟ جو کہ پڑھے گا اور رزلٹ اچھا لائے گا، یہی کہتے ہیں نا ہم بچوں کو۔ تو میرے بچوں آپ بھی اپنے آخرت کے رزلٹ کے لیے تیاری پکڑ لو۔